بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ سورہ صاد کے بعد اگلی سورت سورہ زمر ہے۔ یہ سورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی 75 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ زمر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے گروہ گروہ۔ چونکہ اس سورت میں کہ آخر میں جا کر اس بات کا تذکرہ ہے کہ جنت میں بھی اور جہنم میں بھی جانے والے لوگوں کو بلایا جائے گا، لے جایا جائے گا گروہ گروہ کی صورت میں، یعنی جہنمی لوگ بھی جماعتوں کی صورت میں جائیں گے اور جنت والے بھی جماعتوں کی صورت میں جائیں گے۔ آگے پھر ان کے لیے تو فوراً دروازے جو ہے وہ کھلے ہوں گے اور فوراً ان کو دھکیل دیا جائے گا، جبکہ جنت والوں کے داخلہ تھوڑا سا تاخیر سے ہوگا، جب تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت داخل نہیں ہوگی اس وقت تک جنت میں کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں چونکہ گروہ گروہ کا تذکرہ ہے، اسی نسبت سے اس سورت کو سورہ زمر کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے اشارتاً کہ انسان کے اچھا یا برا ہونے میں اس کے صحبت اور اس کے جماعت کا بڑا دخل ہوتا ہے، یعنی جن لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، وہ بڑا کردار ادا کرتے ہیں انسان کے جنت میں جانے میں بھی اور جہنم میں جانے میں بھی۔ اگر اچھے لوگوں کی جماعت اور صحبت میں انسان بیٹھے گا تو وہ انجام انشاءاللہ اچھا ہوگا، اور اگر برا ہوگا تو خدا نخواستہ انجام برا ہوگا۔ آگے اس سورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تمہیں پیدا کرتے ہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 اندھیروں میں، 3 اندھیرے، یعنی ایک تو پیٹ کا ہے، پھر رحم کا ہے، پھر اس جھلی کا ہے۔ تو یہ اندھیروں کے اندر ایسی بہترین تخلیق کرنا، یہ سوائے اللہ رب العزت کے اور کسی کا کام نہیں ہو سکتا۔ انسان تو خود جانتا نہیں ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، تو یہ کوئی ایسی ہستی ہے جو اس سارے کچھ کو بڑی باریک بینی کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی بصیرت کے ساتھ اس سارے نظام کو سر انجام دیتی ہے، وہی اللہ ہے۔ آگے سورہ مبارکہ میں فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فیمسک التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جو تمہاری جانوں کو، تمہاری روحوں کو قبض کرتی ہے، تمہاری نیند میں بھی اور موت کے وقت میں بھی۔ یعنی نیند اور موت یہ دونوں آپس میں مشابہ ہیں، بہن بھائی ہیں گویا کہ۔ نیند اسی کو یوں بھی تعبیر کیا کسی صاحب نظر نے، انہوں نے کہا کہ اگر سو کر آدمی اٹھ جائے تو نیند، اگر سو کر نہ اٹھے تو موت۔ یعنی موت اور نیند میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا، ان دونوں کا جو طریقہ ہے، ترکیب ہے، وہ ایک جیسی ہے، صرف نتیجے کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔ موت میں روح واپس نہیں آتی، قیامت سے پہلے وہ جسم کے اندر واپس داخل نہیں ہوگی، اور جبکہ نیند میں جب انسان بیدار ہو جاتا ہے تو داخل ہو جاتی ہے۔ جیسے نیند کے واقعات کا جسم کے ساتھ پھر بھی روح اگرچہ جسم سے نکل جاتی ہے مگر اس کا رشتہ جسم سے رہتا ہے، اسی طریقے سے موت میں بھی روح اگرچہ نکل جاتی ہے مگر اس کا جسم کے ساتھ اتنا رشتہ رہتا ہے کہ جس سے جسم پر آنے والا عذاب یا ثواب، یعنی قبر میں جب مردے کو رکھا جائے تو اس پر جو بھی عذاب ثواب کی کیفیت ہے وہ محسوس ہو سکتی ہے اس کو، یہ اتنا روح کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے۔ تو موت کو جو ہے سمجھنے کے لیے نیند بڑی بہترین مثال ہے، اس سے آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہماری روحوں کو قبض کریں گے اور کیسے پھر دوبارہ اس کو زندہ کریں گے۔ اسی لیے نیند کی جو دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی وہ یہ ہے اللہم بسمک اموت و احیا۔ یہ نہیں کہا اللہم بسمک انام و اتیقظ، اے اللہ میں آپ ہی کے نام سے سوتا ہوں اور آپ ہی کے نام سے جاگتا ہوں، نہیں، بلکہ اے اللہ میں آپ کے نام سے مرتا ہوں اور آپ کے نام سے جیتا ہوں، زندہ ہوتا ہوں، یعنی ابھی مرنے جا رہا ہوں اور پھر جب آپ کا حکم آئے گا تو اٹھ کھڑا ہوں گا۔ اسی طریقے سے جو اٹھنے کے بعد دعا ہے وہ یہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کیا
مرنے یعنی نیند کے بعد جاگنے کو یہ تعبیر کیا زندگی سے، ایک نئی زندگی اللہ دیتے ہیں۔ بعدما اماتنا، جبکہ اس سے پہلے ہمیں مار چکے تھے۔ وإلیہ النشور، اسی طریقے سے ہم نے پلٹ کر اللہ کے ہاں جانا ہے۔ تو گویا جو لوگ مرنے کے بعد انکار کرتے ہیں کہ کوئی زندگی نہیں ہے، وہ بیچارے ایسے بیوقوف ہیں کہ اتنی قریب کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ جو اللہ ہر روز آپ کو موت کی وادی میں لے جاتا ہے اور پھر واپس لے آتا ہے، تو کیا وہ مرنے کے بعد دوبارہ قیامت میں زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بالکل قادر ہے۔ آگے اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ قرآن پاک کی بعض آیات اللہ تعالیٰ کے بندوں سے تعلق کو بہت پیارے انداز میں بیان فرماتی ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اے میرے حبیب، میرے ان بندوں سے فرما دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں انسان اگر توبہ کرے۔ اس میں جو اتنی امید افزا ہے اور جو ہے حوصلہ افزا آیت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے جس حال میں انسان اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، ڈاکہ کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، حرام کما رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، اس وقت بھی اللہ اسے یہ کہہ رہے ہیں یا عبادی، اے میرے بندے، اور پھر اس کو کہہ رہے ہیں کہ نا امید نہ ہونا۔ یہ شیطان ایسا ظالم ہے کہ پہلے انسان سے گناہ کرواتا ہے، پھر اس کو مایوسی میں لے جاتا ہے۔ مایوس صرف شیطان ہے اللہ کی رحمت سے، باقی کوئی مسلمان جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ جب تک زندگی کا سانس باقی ہے اللہ کی رحمت متوجہ ہو سکتی ہے، بس انسان توبہ کرنے والا بن جائے اور کسی بھی گناہ کو اللہ کی رحمت سے بڑا نہ سمجھے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت سب چیزوں سے بڑی ہے۔ اگر تم زمین و آسمان کا خلا بھر دو، پوری زمین کو گناہوں سے بھر دو، چپا چپے پر جا کر گناہ کرو، پھر ایک آنسو صدقے دل سے، سچے دل سے بہا دو کہ اے اللہ معاف کر دے، غلطی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کے اوپر قلم پھیر دیں گے۔ وما قدر اللہ حق قدر، اگلی آیت یہ ہے کہ فرمایا کہ لوگوں سے اللہ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی صحیح پہچان نہیں کی، اللہ کیا ہیں اور اس کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، مدبر ہیں، متصرف ہیں، اس کا ان کو صحیح اندازہ ہی نہیں لگایا اللہ کی قدرتوں کا اور اللہ کی ذات اور صفات کا۔ انسان جب بھی کسی کفر میں مبتلا ہوا، شرک میں مبتلا ہوا یا کسی گناہ میں مبتلا ہوا، اس کے پیچھے اللہ کی جو ہے وہ معرفت کی کمی ہوتی ہے، جہالت اور غفلت ہو جاتی ہے انسان کو، یا جہالت سے گناہ ہوتا ہے یا غفلت سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پہچان بڑی ضروری ہے۔ اگر جیسے جیسے یہ معرفت اللہ کی بڑھتی جاتی ہے، انسان کے اوپر اللہ کا خوف اور امید جو ہے وہ غالب آتی چلی جاتی ہے، جس سے اس کی زندگی بالکل سنور جاتی ہے۔ اگلی سورت سورہ مومن ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 85 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس کو مومن اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک مومن انسان کا تذکرہ ہے، مگر وہ مومن آدمی کون سا تھا؟ وہ مومن وہ تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، مگر وہ فرعون کی قوم میں رہتا تھا، وہ رہتا وہیں پہ تھا لیکن اندر سے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایسی خطرناک جگہوں پر بھی اپنے کچھ بندوں کو رکھ کر وہاں سے کام کروا لیتے ہیں ان سے۔ اب اس نے ان کو پورا ایک رکوع ہے جو دعوت دی ہے قوم فرعون کو، کیونکہ جو بندہ جس قوم کا ہوتا ہے اس کے لیے اس قوم سے بات کرنا آسان ہوتا ہے، اور وہ قوم بڑی آسانی سے اس کی بات کو مان لیتی ہے، سن لیتی ہے۔ تو اس نے ان کو کہا کہ تم لوگ کیوں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہو؟ اگر دیکھو وہ سچا ہے تو تمہیں بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، اگر جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ وہ جانے اور اس کا خدا جانے، تمہیں اس سے تعرض کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آگے پھر اسی سورۃ مبارکہ میں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون کے بارے میں اور اس کی ذریت اور آل کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ لوگ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، یعنی ان کو آگ کا عذاب صبح و شام ہوتا ہے۔ حالانکہ فرعون غرق ہوا ہے بحر قلزم میں، سمندر میں، اور اس کی قوم جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ، فرعونی بھی ادھر ہی غرق ہوئے،
تو وہیں پہ ان کی لاشیں کہیں گل سڑ گئی ہوں گی، کہیں صحرا میں چلی گئی یا سمندر کے جانور ان کو کھا گئے ہوں گے، تو کوئی قبر تو ان کی بنی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے صبح و شام۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر کا جو معاملہ ہے، قبر کا عذاب قبر برحق ہے، لیکن قبر کا مطلب ایک ہوتا ہے جو خاص مٹی کا ڈھیر ہم بناتے ہیں گڑھا کھود کر، اور ایک مطلب ہے اس کا پورا زمانہ، مرنے سے لے کر قیامت تک کا جو زمانہ ہے یہ سارا قبر کا زمانہ ہے۔ تو اس میں عذاب جس کو ہوگا ہوگا، ثواب جس کو ہوگا ہوگا، چاہے اس کا جسم گڑھے میں رکھا جائے یا نہ رکھا جائے، چاہے اس کا جسم قبر میں مچھلیوں کے پیٹ میں ہو یا پرندوں کے پیٹ میں ہو یا صحرا میں ہو یا پانی کے اندر گھل مل چکا ہو، مگر اللہ اس کو عذاب دیں گے، دے سکتے ہیں بلکہ دیتے ہیں۔ اس لیے قبر کا عذاب برحق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہو کہ تم مردوں کو دفن کرنا نہ چھوڑ دو تو میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ یہ پردہ ہٹا دے۔ اللہ نے یہ پردہ رکھا ہے، یہ غیب کا پردہ ہے تاکہ ایمان لانے والے غیب پر ایمان لائیں۔ کبھی کبھی اللہ ایمان کی تقویت کے لیے کسی کے ثواب سے اور کسی کے عذاب سے پردے ہٹا دیتے ہیں۔ کتنے واقعات ایسے دنیا میں مشہور ہیں کہ قبروں کے عذاب بعض دفعہ نظر آیا۔ کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بدکی، قبر دو قبریں تھیں، ان کے پاس جب پہنچی تو بدک گئی، یعنی ڈر گئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ڈری ہے کہ صاحب جو سامنے قبر والے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور کوئی بہت بڑے بڑے گناہوں میں نہیں ہے، بلکہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ چغل خوری کا کام کرتا تھا، لگائی بھجائی کرتا تھا، دو اچھے خاصے لوگوں کے درمیان بات کر کے لڑائی ڈلوا دیتا تھا، ادھر کی ادھر کر دیتا تھا۔ تو یہ اس وجہ سے اس کو اللہ کے ہاں سے عذاب ہو رہا ہے۔ تو قبر کا عذاب برحق، اس لیے فرمایا کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے حفاظت فرمائے۔ سورہ تبارک الذی کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو بندہ پڑھتا ہے اس کو، اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتے۔ آگے اسی سورت مبارک میں فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا یہ ارشاد ہے کہ مجھے پکارو، میرے سے دعا کیا کرو، میرے سے مانگا کرو، اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں اور اپنی جھولی میرے سامنے پھیلایا کرو، گڑ گڑایا کرو اور رویا کرو، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لیا کرو۔ استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں پر لبیک کہوں گا، قبول کرنے والا ہوں۔ اور فرمایا یہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، اس لیے انسان کو فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ اپنی جو نفل عبادات ہیں ان میں اپنی دعا کی صلاحیت کو بڑھانا چاہیے۔ ہم ایک رسمی سی دعائیں مانگتے ہیں، امام صاحب مانگتے ہیں، ہم چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے تو ہم بھی مانگ کے بس چلے جاتے ہیں، نہیں، بلکہ اپنی زندگی کے کچھ اوقات میں سے 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت نکالیں۔ اگر شروع میں جو ہے کچھ الفاظ سمجھ میں نہ آئیں تو دعاؤں کے کچھ مقبول بڑے بہترین مجموعے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بہترین دعائیں ہیں، ان کو پڑھنے سے حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے دنیا و آخرت کی کوئی خیر ایسی نہیں ہے جو مانگی نہ ہو، اور کوئی شر ایسا نہیں جس سے آپ نے پناہ نہ مانگی ہو۔ تو مجموعے مل جاتے ہیں، ایک مناجات مقبول کے نام سے ہے، ایک الحزب الاعظم کے نام سے مجموعہ ہے، ترجمہ بھی اس کا ساتھ ہے۔ تو اس کو سامنے رکھ کے عربی میں لفظ پڑھیں، اسے ترجمہ سامنے رکھیں اور اللہ سے مانگیں۔ بالخصوص پر یہ جو رمضان کے دن ہیں، افطاری کے اوقات ہیں، سحری کے اوقات ہیں، ان میں دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دعا بہترین عبادت ہے، بہترین مراقبہ ہے، بہترین شغل ہے، بہترین ذکر ہے۔ اگلی سورت سورہ حامیم سجدہ ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورت مبارکہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جہنمی جب آئیں گے تو اللہ ان کی زبانوں کو تالے لگا دیں گے اور ان کے جسم کے اعضاء سے کہیں گے کہ بتاؤ انہوں نے کیا کیا۔ تو ہاتھ بولے گا میرے ساتھ یہ حرکت ہوئی، پاؤں بولے گا میرے ساتھ یہ ہوا، جسم کا ایک ایک حصہ بولے گا کہ ہمارے ذریعے سے یہ گناہ انسان نے کیا۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ جسم ہمارا اپنا نہیں ہے۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جسم میری پراپرٹی ہے، بڑا دھوکے باز، دھوکے میں پڑا ہوا بیچارہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جسم نے تو آپ کے خلاف گواہی دینی ہے جا کر، تو آپ کا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس جسم کو اللہ کی اطاعت میں انسان کو لگانا چاہیے، نہ یہ کہ اس سے گناہ کرے تاکہ قیامت والے دن یہ اس کے خلاف گواہی دینے والا بن جائے۔ آگے سورۃ مبارکہ میں فرمایا ادفع باللتی ہی احسن ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ،
اچھائی اور برائی آپس میں برابر نہیں ہو سکتی. تم ایسا کیا کرو، اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کام کرے، برا سلوک کرے، تو تم آگے سے اچھا سلوک کیا کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ اتنا مؤثر ہتھیار ہے، اتنا مؤثر ہتھیار ہے کہ برے کے ساتھ اچھا کرنا، کہ جس شخص کے دل میں آپ کے خلاف نفرت ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، وہ آپ کی جان کا دشمن ہے. كأنك بينه وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وہ تمہارا جگری یار بن جائے گا. یعنی جتنی شدت سے اس کے دل میں تمہارے خلاف نفرت ہے، اتنی شدت سے اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی. لیکن فرمایا یہ کام مشکل ہے. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. یہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو بڑی برداشت رکھتے ہیں، بڑے سینے ہوتے ہیں، بڑا ظرف ہوتا ہے، بڑی برداشت جن کی ہوتی ہے. اللہ ان کو یہ صفت عطا فرماتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اخلاق عطا فرمائے. ان کی برکت سے اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے کوئی قطرہ، کوئی ذرہ. کہ دیکھیے ایک جانب وہ لوگ ہیں جو ان کی جان کے دشمن ہیں، خون کے پیاسے ہیں، لیکن وہی لوگ اخلاق عالیہ سے متاثر ہوئے اور جان کے محافظ، نہ صرف یہ کہ محافظ بلکہ اپنی جان نچھاور کرنے والے بن گئے. وَمِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ. لیکن فرمایا کہ کام تمہیں شیطان آرام سے کرنے نہیں دے گا. وہ تمہیں جوش دے گا، ہائپر کر دے گا، تمہیں بلڈ پریشر ہائی کر دے گا. گالی دی کسی نے ایسی کی تیسی فلانے کی، میں پوچھتا ہوں تجھے، میں دیکھتا ہوں، نہیں، یہ شیطانی جملے ہیں. شیطانی جملے نہیں، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرمائے، مجھے معاف فرمائے. تو اس لیے فرمایا کہ نزغ فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو. یا اللہ شیطان سے، غصہ شیطانی چیز ہے، یہ انسان کی معاشرت کو بگاڑ دیتا ہے. جیسے کڑوی چیز ایلوا ہے، وہ اگر کوڑ تما کسی کے کھانے میں، میٹھے کھانے میں ڈال دیا جائے تو سارا ذائقہ بگڑ جاتا ہے. اسی طریقے سے غصہ ایسی چیز ہے جو آدمی کی حسن معاشرت کو تباہ کر دیتا ہے. تو اس غصے سے بچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ برائی کا بدلہ انسان اچھائی سے دینے والا بن جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.